نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ اے میرے رب، ان نبنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی آپ نے اس فیصلے کی حکمت دریافت کرنا چاہیے کہ جب یہ میرا بیٹا بھی ہے اور مومن بھی تھا، پھر یہ طوفان میں کیسے غرق ہوا؟ تو فرمایا گیا، قال یا نوح، اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ رشتے کے لحاظ سے تو بیٹا تھا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ بیٹا ہو کہ باپ ہو، ماں ہو کہ بیٹی ہو کہ بہن ہو یا بھائی ہو، سب سے اہم رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر کسی کا ایمان نہیں تو بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ بیٹا نہیں ہے، بھائی ہونے کے باوجود بھی وہ بھائی نہیں ہے۔ اور اگر ایمانی رشتہ ہے تو چاہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہ ہو، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ ایمانی رشتہ ہے۔ فرمایا اے نوح علیہ السلام، بے شک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل صحیح نہیں تھا، وہ کافر تھا، اور آپ کے سامنے وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بس آپ اس کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہاں پر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے۔ وہ جس انداز میں اپنے محبوب بندوں کو، انبیاء کو خطاب کرنا چاہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اس کے بندے، انبیاء، اولیاء، فرشتے جس طرح عاجزی کرنا چاہیں، یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے۔ وہ جو تواضع کریں یہ ان کی بندگی ہے، مگر ہمیں ان الفاظ کو دلیل بنا کر کوئی بھی ایسا ویسا کلمہ کہنا جس سے بے ادبی کا شائبہ ہو، یہ ہمیں کہنے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں۔ آپ سے یہ فرمایا گیا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ سوال نہ کریں مجھ سے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، وہ سوال کرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جس کا مجھے علم نہیں۔ مراد یہ ہے کہ پروردگار، اگر مجھے میرے سامنے اس نے اپنے کفر کو ظاہر کیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھ سے یہ سوال نہ کرتا کہ یہ ہلاک کیوں ہوا۔ اس نے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سوال کیا۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے علم کے بے حساب خزانے عطا فرمائے،
مگر آپ کو وہی علم ہے جو اللہ نے عطا کیا. انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کا علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے. دوسری بات یہاں پر آپ غور کریں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے نیک بنتا تھا، تو نوح علیہ السلام نے اس کی بخشش کے لیے دعا کی، اور پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حکمت دریافت کی. اس سے آپ اس واقعے کی طرف غور کریں کہ جب یزید لعین، یزید ناپاک، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نیک بن کر رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ یزید جمعے کی امامت کرواتا تھا، اس قدر نیک بن کے رہتا تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی قصور نہیں کہ آپ نے اسے ولی عہد مقرر کیا. لیکن جب حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے تو یزید کی خباثت ظاہر ہوئی، اور دل کے اندر جو خباثت تھی اور یہ جو دکھلاوے کے لیے عبادتیں کرتا تھا، اب وہ شرابی بن گیا، ناچ گانوں میں لگ گیا، بے حیائی عام کرنے لگا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعت نہ کرنا یہ اس کے فسق و فجور ظاہر ہونے کی وجہ سے تھا. اور حضرت امیر معاویہ کے سامنے جب تک حضرت امیر معاویہ حیات تھے، یزید اپنے آپ کو بڑا تہجد گزار اور نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتا تھا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے، وَتَرْحَمْنِي، اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ایسا نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ نبی کی عاجزی ہے، یہ ان کا مقام ہے. اللہ کی جناب میں اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو گناہ گار بھی تصور کرتے ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں اللہ کا مقرب اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ فرماتے ہیں میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. تو گناہ گار شخص معافی مانگے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن ایسے نیک لوگ جب معافی مانگے تو ان کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں. قیلا، کہا گیا، یا نوح بط بالسلام منا، اے نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جائیے. وبرکات علیک، اور ہماری طرف سے آپ پر برکتیں ہیں. اب بتائیے کہ جن نادانوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب کو نہ سمجھا اور نور قرآن سے منور نہ ہوئے، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک پچھلی آیتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت نوح علیہ السلام پر ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹا، نعوذ باللہ من ذالک. اگر ایسی بات ہوتی تو اگلی آیت میں یہ فرمایا جاتا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلامتی ہے، آپ پر برکتیں ہیں. تو یہ تو خوشی اور رضامندی کے کلمات ہیں، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان گروہوں پر بھی برکتیں نازل فرمائی جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی 80 یا 72 یا 82 جو بھی افراد آپ کے ساتھ تھے ان پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان کی نسلوں سے جو مومن نکلیں گے ان پر بھی برکتوں کا نزول فرمایا. وَأُمَمٌ، اور ان کی نسلوں میں سے کچھ گروہ ایسے ہوں گے سَنُمَتِّعُهُمْ، ان قریب ہم انہیں دنیا کا فائدہ دیں گے، دنیا میں فائدہ اٹھانے دیں گے.
لیکن وہ گناہ کریں گے. ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم کے خزانے ہیں یہ بھی ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہیں. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف ان خبروں کی وحی کرتے ہیں. تو دیکھیے ان باتوں کو غیب کی خبریں قرار دیا گیا اور فرمایا غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب اللہ تعالی نے عطا فرمایا. اب وحی کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ فرشتہ آ کر اللہ کا پیغام پہنچائے. دوسری صورت یہ ہے کہ خواب میں آپ کو آنے والے واقعات دکھا دیے جائیں. تیسری صورت یہ ہے کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تعالی کا دیدار کریں. اور ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 33 مرتبہ اللہ کا دیدار فرمایا. تو اللہ تعالی کا خواب میں دیدار کریں اور اللہ تعالی ڈائریکٹ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمائے. معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. اس وقت آپ کو غیب کے خزانے عطا کیے گئے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث پاک میں موجود ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، حدیث کے تمام ذخائر میں یہ حدیث پاک انسان اگر تھوڑی کوشش کرے تو مل سکتی ہے. اگر اس پر معلومات آپ کو حاصل کرنی ہو تو ذکر جمیل کتاب میں یہ حدیث پاک آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. اس کا حوالہ بھی مل جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج گئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فرمایا کہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اپنے نور کی تجلی فرمائی. تو آپ فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نور کی تجلی سے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے مجھے وہ سب کچھ سکھا دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے پروردگار، فرشتے یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس معاملے میں وہ بحث کر رہے ہیں. اور علم غیب کا ایک اور ذریعہ ہے جو نبی کو حاصل ہے، وہ ڈائریکٹ ان کے دل میں القاء ہوتا ہے. ان کے دل میں ڈائریکٹ اللہ تعالی غیب کی باتوں کو نازل فرماتا ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف انہیں وحی کرتے ہیں. تو غیب کی خبریں ہیں اور یہ وحی کی جتنی صورتیں بتائی گئیں ان تمام صورتوں سے علم غیب عطا کیا گیا. ما کنت تعلمها انت، آپ اسے نہیں جانتے تھے. ولا قومک من قبل هذا، اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے اس واقعے کو جانتی تھی. آپ کی قوم کو پتہ چلا آپ کے بتانے سے اور آپ کو پتہ چلا اللہ کے بتانے سے. تو وہی اسلامی عقیدہ روشن ہوا کہ انبیاء کو علم کے خزانے ہیں انبیاء کے پاس، مگر اللہ کی عطا سے ہیں. ذاتی علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. فاصبر، پس صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. چوتھا رکوع مکمل ہوا.